انہوں نے فرمایا کہ پاکستان میں اس وقت کافی ساری تنظیمیں اسلامی نظام و انقلاب کی دعوے دار اور اس سلسلے میں کوشاں ہیں، مثلاً جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، علامہ طاہر القادری صاحب کی پاکستان عوامی تحریک وغیرہ وغیرہ، اور ایک آپ کی تنظیم اسلامی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ہی مقصد اور نصب العین کے لیے اتنی تنظیمیں کیوں؟ کیا 1.5 انچ کی الگ الگ مسجد بنا کر ایک مقصد کو حاصل کرنا بہتر ہے یا اجتماعی طور پر؟ کیا ایک عظیم مقصد کے حصول کے لیے آپس کے فروعی اختلافات ختم نہیں کیے جا سکتے؟ آپ نے ایک الگ تنظیم بنانے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ کسی پہلے سے موجود تنظیم سے آپ نے اشتراک کیوں نہ کیا یا دوسری تنظیموں نے آگے قدم بڑھائے؟ آپ نے تمام تنظیموں کو اکٹھا کر کے مشترکہ جدوجہد سے مقصد کے حصول کے لیے کوئی قدم اٹھایا؟ یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ یہ دونوں سوالات جو ہیں یہ یکجا ہو گئے۔ ایک صاحب نے خاص طور پر تبلیغی جماعت کا ذکر کیا ہے اور ہمارے دوسرے ساتھی جو ہیں انہوں نے جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کا ذکر کیا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات درست ہے اس اعتبار سے کہ دین کے لیے کام کرنے والی جتنی جماعتیں ہیں ان سب کو یکجا سامنے رکھ کر اگر ہم اپنا موقف بیان کریں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نصب العین اور طریقہ کار، ان دونوں میں ایک فرق ہوتا ہے اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نصب العین ہے کوئی مقصد یا منزل جس تک کہ کسی کو پہنچنا ہے، طریقہ کار ہے وہ راستہ کہ جس راستے سے وہ اس منزل تک پہنچنا چاہتا ہے۔ ساتھ کام کرنا صرف اس شکل میں ممکن ہوتا ہے کسی ایک جماعت میں یا ایک قافلے میں جبکہ ان دونوں چیزوں میں اتفاق ہو جائے۔ صرف نصب العین کے اتفاق سے ساتھ کام کرنا لازم نہیں ہوگا اگر طریقہ کار مختلف ہے۔ مثلا یہ کہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنا یا اسلامی انقلاب برپا کرنا، اب یہ ایک نصب العین ہے، جماعت اسلامی کے سامنے بھی ہے، جمعیت علماء اسلام کے سامنے بھی ہے اور تنظیم اسلامی کے سامنے بھی ہے۔ لیکن بنیادی فرق یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام اس کو انتخابات میں حصہ لے کر اور اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اس مقصد تک پہنچ جائیں گے اور اپنے نصب العین تک حصول رسائی ہو جائے گی، جبکہ تنظیم اسلامی کے نزدیک یہ راستہ اس منزل تک لے جانے والا نہیں، بلکہ اس کے لیے ایک انقلاب کی ضرورت ہے۔ انقلابی جدوجہد بالکل مختلف ہے انتخابی جدوجہد سے۔ تو چاہے نصب العین ایک ہو، اب ظاہر بات ہے جب راستے دو علیحدہ ہو گئے، ایک ہے انتخابی طریقہ کار سے اس منزل تک پہنچنے کی کوشش اور ایک ہے انقلابی طریقہ کار سے اس مقصد کے حصول کی کوشش، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لہذا اشتراکی عمل نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک تبلیغی جماعت کا تعلق ہے، اس کے بارے میں چونکہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ کی رائے شاید یہ ہے، حالانکہ میری رائے وہ نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت اصل میں جو ابھی ہمارے ایک ساتھی آپ کے سامنے فرائض دینی کا تصور پیش کر رہے تھے، اس میں صرف دوسری منزل تک آتی ہے، تیسری منزل اس کے پیش نظر نہیں ہے تو کہیں دل میں ہوگا، وہ اس کا بیان نہیں کرتے، اعلان نہیں کرتے، اس کا برملا اظہار نہیں کرتے۔ دین کو قائم کرنے کی جدوجہد ان کے سامنے نہیں ہے، دین کو پھیلانے اور عام کرنے کا معاملہ ہے۔ تبلیغ تو ان کے پیش نظر ہے، اقامت دین، انقلاب، تنفیذ نظام اسلامی، اس کا وہ نہ نام لیتے ہیں، نہ اس کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی لائحہ عمل پیش کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان سے ہمارا اختلاف اس اعتبار سے ہے کہ صرف تبلیغ نہیں، ہم تو تبلیغ سے آگے بڑھ کر دین کو قائم کرنے کے لیے ایک عملی جدوجہد جو ہے اس کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہیں دو مختلف معاملات جن کی وجہ سے ہمارے لیے نہ تبلیغی جماعت کے ساتھ کام کرنا ممکن ہے، نہ جماعت اسلامی یا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ۔ ایک اصولی بات اور سمجھ لیجئے، ختم نبوت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اب لوگ اپنے طور پر اجتہاد کریں اور اپنے طور پر غور و فکر کر کے کام کے راستے تلاش کریں۔ نبوت جب تک جاری تھی، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اور آپ فارغ ہو جاتے تھے، اہل ایمان کو اب کوئی تردد نہیں تھا۔ وہ جو یہ شعر لکھا ہوا ہے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، تو جن صحابہ نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لی، اب ان کے لیے کیا ہے؟ جو حضور کا حکم ہے اس کی پیروی کرنی ہے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، اور حضور کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل رہی ہے، رہنمائی ہو رہی ہے۔ آپ سے اول تو کسی غلطی کا امکان نہیں، اگر کہیں بربنائے بشریت کوئی رجحان پیدا ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ معصومیت جو ہے وہ خاصہ نبوت ہے، لہذا وہ معاملہ بہت آسان تھا۔ اب یہ ہے کہ نبی کوئی نہیں، معصوم کوئی نہیں، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عقل کل ہوں اور سب کو میری پابندی جو ہے، میری اطاعت اور میرا اتباع اور مطابقت لازمی ہے۔
لہذا اب تو غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا غور و فکر کے ذریعے سے کہ کام ہو تو کس طور سے۔ جس زمانے میں یہ جماعتیں قائم ہوئی ہیں، جماعت اسلامی یا تبلیغی جماعت، اس وقت بھی تو بہت سی جماعتیں موجود تھیں۔ مسلم لیگ موجود تھی، جمعیت علماء اسلام موجود تھی، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اسی حلقہ دیوبند کے علماء میں سے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام اس وقت موجود تھی، جمعیت علماء ہند، لیکن یہ کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جو میرے سامنے نقشہ ہے کام کا وہ اس راستے پر نہیں چل رہی ہے، وہ سیاست کے اندر ملوث ہے، وہ آزادی کی تحریک میں تو جمعیت علماء ہند جو ہے لگی ہوئی ہے، لیکن لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ تو ایک کمی کا احساس کیا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، تو انہوں نے ایک کام شروع کیا اور تبلیغی جماعت کی بنیاد پڑ گئی۔ مولانا مودودی کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی پہلے کانگریس کی مخالفت میں مضامین لکھے، سمجھا یہ گیا کہ یہ گویا کہ مسلم لیگ کے حامی، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا اختلاف ظاہر کیا کہ مسلم لیگ خالص قومی جماعت بن کر رہ گئی ہے اور یہ دین کی طرف اور دین کے عملی تقاضوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہی، صرف مسلمانوں کے جو سیاسی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اس نے اپنی تمام جدوجہد لگا دی ہے۔ لہذا انہوں نے ایک علیحدہ راستہ بنایا۔ تو جو حق پہنچتا تھا ان جماعتوں کو ایک علیحدہ ایک تشکیل کا، وہی حق آئندہ بھی ہمیشہ موجود رہے گا۔ میری اپنی تاریخ آپ حضرات کے علم میں ہوگی کہ میں نے تو اپنے ہائی اسکول کے زمانے میں، ابتدائی زمانہ ہے نوعمری کا، تو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ کام کیا۔ پاکستان بنتے ہی کالج لائف شروع ہو گئی، کیونکہ سن 47 میں میرا میٹرک کا امتحان تھا۔ پاکستان آئے اور آتے ہی کالج میں داخل ہو گئے، کالج لائف 7 برس وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ کام کیا، اس کے فوراً بعد جماعت اسلامی میں شامل ہو گیا۔ لیکن یہ کہ تقریباً 3 سال کے بعد یہ رائے میری بنی پختہ کہ جماعت اسلامی نے جس طرح سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے اور خاص طور پر انتخابات کی دلدل میں جو کود گئی ہے، تو اس سے یہ اپنے مقصد سے قریب ہونے کی بجائے دور سے دور تر ہو رہی ہے۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ میری رائے یہ غلط ہو، لیکن یہ کہ میری رائے تھی، دلائل کے ساتھ تھی، علی وجہ البصیرت تھی۔ لہذا اب اس جماعت میں نے یہ کوشش تو کی، مولانا مودودی مرحوم اس وقت بقید حیات تھے، وہی امیر تھے، اپنی رائے ان کے سامنے رکھی، جماعت کے اجتماع میں پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن جب معلوم ہوا کہ نہیں انہوں نے طے کر لیا ہے وہ اسی راستے پر چلیں گے، تو اب ظاہر بات ہے ایک شخص یہ رائے رکھتا ہے کہ اس راستے پر چلنے میں وقت کا ضیاع ہے، وہ کیسے ساتھ رہے گا۔ لہذا میں نے علیحدگی اختیار کی اور اس کے بعد سے اپنے طور پر جو بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اور وہ جیسا کہ میں نے رات عرض کیا تھا، 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ یہ خیال کہ ہم چونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ایمان تو ہمیں حاصل ہے، یہ بڑا مغالطہ ہے۔ ہمیں ایمان پر توجہ کرنی ہوگی اور اس کا منبع اور سرچشمہ قرآن مجید ہے، تو توجہ کو مرتکز کرنا ہوگا قرآن مجید پر۔ لہذا میری جو بھی 25 برس کی اس کے بعد کی یہ تاریخ ہے، اس میں یہ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، درس قرآن، اس کے کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، قرآن کانفرنسیں، قرآنی تربیت گاہیں، یہ آپ کے علم میں نے اس میں اپنے آپ کو لگایا، اس لیے کہ قرآن مجید ہی منبع ایمان اور سرچشمہ یقین ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک نظام کو بدلنے کے لیے ایک انقلابی جد و جہد درکار ہے، اور انقلابی جد و جہد کے لیے انقلابی جماعت ضروری ہے، اس کے قیام کے لیے ہم تنظیم اسلامی کے عنوان سے کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ حضرات کا کام یہ ہے کہ یہ ایک عملی پہلو ہے انہی 2 سوالوں کا، کہ ہر شخص کو اپنی جگہ پر سوچنا چاہیے۔ اول تو یہ کہ اس کا تصور کیا ہے، آیا وہ صرف دین کے انفرادی پہلوؤں ہی پر توجہ رکھتا ہے یا دین کے اجتماعی تقاضے جو ہے وہ بھی اس کے سامنے، آیا وہ صرف تبلیغ دین تک کام کرنا چاہتا ہے یا اقامت دین اور دینی انقلاب کی جد و جہد بھی اس کے پروگرام میں شامل ہے۔ پہلے اسے یہ فیصلہ کرنا ہوگا، پھر اسے دیکھنا ہوگا اپنے ماحول میں کہ اس طریقہ کار پر یا اس مقصد کے لیے کون کون سی جماعتیں اس وقت برسر عمل ہیں، اور جس کے بارے میں دل گواہی دے دے کہ یہ ہے یہی صحیح طریقہ ہے، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ البتہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، غور و فکر جاری رکھنا چاہیے، کوئی تعصب نہ آ جائے کہ اب چونکہ میں ایک جماعت میں ہوں یا شامل ہو گیا ہوں تو اب چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے اسی میں رہنا، نہیں، کوئی بات نہیں ہے، جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں۔ اگر آج آپ نے یہ سمجھا کہ یہ جماعت بہترین ہے، یہ طریقہ کار بہترین ہے، آپ آج اس میں لازماً شامل ہوں، لیکن اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، غور و فکر جاری رکھیں، اپنے دماغ پر تالے نہ ڈالیں، اور تعصب جو ہے اس کو پردے کو اپنی آنکھوں پر نہ پڑنے دیں، غور و فکر جاری رکھیں۔ کل آپ کو محسوس ہو کہ نہیں صاحب اس سے بہتر یہ تو دنیا میں بھی ہم کرتے ہیں، جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں۔ ایک شخص ایک کاروبار کر رہا ہے، سوچتا ہے کہ یہ کوئی منفعت بخش نہیں رہا معاملہ، وہ دکان بڑھاتا ہے اور کوئی اور سلسلہ شروع کر دیتا۔ تو اس طریقے سے جب ہمارا اپنا ذہن بن جائے گا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ میرا فرض ہے، اب اس کے لیے چھان بین کرے گا ہر شخص اور پوری محنت کے ساتھ فیصلہ کرے گا کہ مجھے کس قافلے میں شریک ہونا چاہیے۔
ایک آخری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص فرض کیجئے جو بھی قافلے چل رہے ہیں کسی وقت، ان میں سے کسی پر بھی مطمئن نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ کوتاہی ہے۔ اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ خود صاحب فکر آدمی ہے، اس کی کوئی اپنی سوچ ہے، کوئی اپنے معیارات ہیں جن معیارات پر کہ وہ تمام جماعتوں اور تحریکوں کو پرکھ کر ریجیکٹ کر رہا ہے۔ اب اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی سوچ اور اپنے فکر کو لے کر کھڑا ہو اور لوگوں کو دعوت دے کہ آؤ بھائی میرا ساتھ دو، میری سمجھ میں یوں آ رہا ہے کہ یہ کام کس طور سے ہوگا، یہ طریقہ کار ہے۔ لہذا اس کے اوپر جیسے سابق جماعتوں کو حق تھا جماعت بنانے کا، اس شخص کو بھی حق حاصل ہوگا، اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے دین کا کام لے لے۔ لہذا ان چیزوں میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش صرف یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنی مثبت بات لوگوں کے سامنے رکھیں۔ مثبت بات کے ضمن میں کہیں کہیں اپنے اختلاف رائے کا بیان کرنا بھی ناگزیر ہوتا ہے، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کسی جماعت کی بےخنی کے اوپر آپ کمر کس لیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک ہی مقصد کے لیے مختلف قافلے چل رہے ہیں، اختلاف رائے ہے طریقہ کار کا، لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ نہ گھسیٹی جائے، ایک دوسرے پر جو ہے سب و شتم نہ کیا جائے، گالم گلوچ نہ ہو رہا ہو۔ باقی یہ کہ اپنی اپنی جگہ پر جو طریقہ کار سمجھ میں آ رہا ہے اس پر عمل پیرا رہیں۔ امید یہ ہے کہ اس طریقے سے جیسے جیسے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی فاصلہ جو ہے وہ کم ہوگا، اگر خلوص و اخلاص ہے۔